پاکستان میں ایک چیز وافر پائی جاتی وہ ہے نالائکی. تو لہٰذا ہم تو نالائکی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو بڑا کام ہو گیا ہمارے پاس. مجھے صرف ایک چیز جس سے میری امید بند گئی, وہ امید پتہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر عرفان صاحب احساس زیاں بہت بڑھ گئے. ہائے ہائے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب دیکھنا ذرا مجھے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ چنگا پلان جا. وہ کہہ رہے نہیں میں مجھے درد ہو رہی ہے, میرا دل بیٹھ رہا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کہہ رہا کہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بھائی جان آپ کو ای سی جی لگا کے تھے تب بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, آپ کا سارے وائٹلس ٹھیک ہیں, تو اب پھر پتہ نہیں ہے آپ کو کیا, پھر آپ کا کوئی مسئلہ, پھر آپ کا کوئی مسئلہ. تو پھر آپ دوستوں سے اٹھے بیٹھے ہیں, دوستوں کے ساتھ تو یہ پرچی لے کے آپ واپس آ جائیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہاں ابھی ہمارے پاس یہی ہو رہا ہے اس میں. جی. ابھی یہ جو چھوٹا سا کرائسس آیا ویٹ کا, یہ کیا کہاں پہ میل فنکشن ہوا اور کیا ہوا, یہ بھی لوگ جو ہے آج کل بہت زیادہ سننا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں اس میں کہ یہ کہاں پہ پرابلم آئی. کیا ہمارا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم لوگ باہر سے ویٹ امپورٹ کرتے رہے, کیا ابھی جو ہے ایک پرابلم آئی کہ ہم نے اپنا گیج ہی نہیں کیا کہ یہاں پہ کتنے ویٹ کی ہو رہی ہے. جب روٹی مہنگی ہوتی ہے تو obviously اگلا کسان کہے گا کہ یار میں نے اس بار تو ویٹ اگانی ہے تاکہ ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے. ایک بات کو سمجھیں عرفان صاحب, یہ جو ساری باتیں یہ کسی نے نہیں سوچی, یہ جو کرائسس ہے کچھ اور ہی تھا. یہ جو کرائسس ہے یہ کس چیز کا, سرپلس کا کرائسس ہے یا شارٹیج کا کرائسس؟ سرپلس کا تھا, باہروں بھی آ گئی ہے, ادھر بھی آ گئی ہے. سرپلس کا کرائسس ہے. اچھا, جو سرپلس کا کرائسس مینیج کرنا ہوتا ہے وہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ حکومت نے. بھائی سمپل سی بات ہے کہ سرپلس کا کرائسس ہے. سرپلس کا کرائسس کیسے ہوتا ہے؟ اور سرپلس کا کرائسس کیوں ہوتا ہے؟ کرائسس تو ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے, شارٹیج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے, آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو ہے نا وہی بات, موبائل فون کتنا ہے جا منہ تو کیا. اچھا, بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ماشاء اللہ اس بات کو خوشی منائیں کہ پاکستان کے پاس گندم ہے, باہر سے بھی آگے اپنے پاس بھی, اور ہمیں شاید اگلے 2 سال امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ اس بات پہ خوشی منائیں نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے رونا شروع کر دیا. اس کا مطلب کیا کہ آپ نکمے ہیں, نالائق ہیں. اچھا, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے امپورٹ بھی ہو گئی, یہاں پہ بھی ایک بلک بمپر کراپ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, تو اب یہ سڑکوں پہ پھینکنے یا سڑکوں پہ ایسے کرنے کی بجائے, کیونکہ یہ جو جنریشنز ہیں انہوں نے سیکھنے سننے والی بات ہے کہ وہ اس کو یار اب ایکسپورٹ کر دو. اگر تمہاری کنزمپشن زیادہ ہو گئی, زیادہ پڑی ہے, ہو گیا ڈیزاسٹر ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, ان بندوں کو پکڑو, جو مرضی کرو, کیا جو بھی ہے, لیکن ایک جو بائی دا بک ایک چیزیں ہیں کہ ان پہ آپ ایلیگیشنز لگائیں, جو بھی کریں, جو پالیٹکس کرنی ہے کریں, سارا کچھ کرتے رہیں, لیکن جو اتنی سرپلس آ گیا ہے, جو ایکسیسو ہے, اس کو روٹی سستی نہیں ہو سکی, پھر بھی اتنی زیادہ گندم ہونے کے بجائے, اور اس کے بعد آپ اس کو سرپلس کو, بہت سے ملک ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ یار ہمیں دے دو. تو سر آپ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیے پاکستان میں ایک چیز وافر پائی جاتی وہ ہے نالائکی. میں گندم نکال ہو رہی ہے. پاکستان میں نالائکی جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر تک آپ کو اتنی وافر ملے گی نا, آپ خدا کی قسم. اب تو ہم ایکسپورٹ کرنے لگ گئے, مطلب اس کی وجہ آپ برصغیر تذکرہ بات آ گئی. آپ پاکستانیوں کو دیکھیں جو دنیا کے باہر کے ملکوں میں جو کم ترین کام اور کم ترین ویجز, کم ترین تعلیم, کم ترین قابلیت کی جگہوں پہ جہاں پہ کام کریں وہ پاکستانی. تو لہٰذا ہم تو نالائکی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو بڑا کام ہو گیا ہمارے پاس, اور اس پہ ہم خوش بھی ہیں. ہاں, نالائکی دیکھیں وافر ہے پاکستان میں. مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ سرپلس ہے آپ کے پاس اور آپ رو رہے ڈھیر لگے ہوئے. ہاں, اور آپ اس کو کنزیوم نہیں کر رہے کہ باہر بیچ دو, کچھ کر دو. وہ جو کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز جنہوں نے امپورٹ کی تھیں, کوئی ایسی پرائیویٹ کمپنی جو ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکے ان چیزوں کو. آپ ذرا تصور کیجئے کہ حکمت اور فراست کسے کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ گایوں کا خواب, یعنی خواب تو عزیز مصر کو آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا حل پیش کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس سرپلس ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد شارٹیج آئے گی, یہ تھا نا. اچھا, اب آپ ذرا تصور کریں, آپ اسے کہتے ہیں
فراست. اچھا نبی کا فیصلہ کیا تھا؟ نبی نے کہا ایک پہلی بات انہوں نے کہا یہ چابیاں تو مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں مینیج کر کے دوں. اور دوسری بات ہے کہ سرپلس پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسٹور کیا تھا. تو اس کا اگلے 7 سالوں کے لیے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپلس کس کا مسئلہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا. اور جب ریاست کے اندر نالائق اسٹیٹ کے لیے گولڈن اپرچونٹی سے زیادہ بڑی بلیسنگ ہی نہیں ہو سکتی. جب نالائق بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائیں، ان کی کمپٹنس ہو نہ ان کی کوئی اخلاقی اور سیاسی ساکھ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان. What a sad part of story. What a sad part of story. کچھ نظر آ رہا ہے کہ ابھی صرف خاموشی ہے، صرف دیکھتا جا. مجھے ابھی میں الیکشن میں جب میں گیا تو مجھے چترال سے لے کے کراچی تک لوگوں سے ملنے کا، اور آپ کو پتہ ہے اپنی رپورٹنگ ساری تھڑوں کی ہے، تو بڑے بڑے لوگوں تک تو اپنی رسائی نہیں ہے. تو مجھے چترال سے دریا چترال کے کنارے سے لے کے کراچی میں بحیرہ عرب کے کنارے تک میں مختلف لوگوں سے ملا، دوستوں سے. آپ کو ڈیٹا بھی تھا تھاؤزنڈز میں 30,000 34,504 people 34,504 ایگزیکٹ ٹو بی پریسائز 504. اچھا، اور اس میں میں لوگوں سے بیٹھا، ان کے ساتھ چائے پی، کھانے کھائے. مجھے صرف ایک چیز جس سے میری امید بند گئی، وہ امید پتہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر عرفان صاحب احساس زیاں بہت بڑھ گئے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار ساڈے نال ہاتھ ہو گیا، ہم نے ٹائم ویسٹ کر دیا ہے. سر، جس سوسائٹی میں احساس زیاں بڑھ جائے نا، اس کا مطلب ہے اب اس نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹھیک کرے گا. And it might take little more amount of time, but وہ جو ہے وہ شاید وقت کا دھارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن وہ sooner or later جو ہے اب اسے ٹھیک کرنا وہ چیز ہے. اللہ اکبر. بخلا یہ بہت بڑی ہوپ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اس میں. اور اصل زیاں جو ہے نا، وہ احساس زیاں کا جانا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو جب احساس زیاں واپس آ گیا تو متائے کارواں بھی واپس آ جائے گا. اس میں وہی بات کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن وہ جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دا ٹائم وہ ہم نے یہ سارا کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہونا ہے. تو یہ بڑی آپ بڑی شکر ہے کوئی تو اس کی خیر دی گل کی ہوم نکال دیتی. اسی خیر کی بات سے جناب ہم ابھی اکرم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ جب ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے آپ ضرور تشریف لائیں گے. اور ابھی تو یہ ویسٹیج جو احساس زیاں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی اس وقت بھی بیٹھیں گے کہ جو ہم کہیں گے کہ یس وی ہیو ڈن سم تھنگ گڈ، اور انشاءاللہ بہتر معاشرہ.